الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت دے نال باواز بلند درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں اور بہت سارے واقعات بھی ملتے ہیں. ایک بڑا ہی حیرت انگیز، ایک بڑا دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک مرتبہ میرے آقا سرور کائنات مصطفیٰ جان رحمت، نبیوں کے امام، دو جہاں کے سلطان، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ کسی جگہ تشریف لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں پڑاؤ کا وقت ہوا. قافلے کو اعلان کیا گیا کہ قافلے والے اب رک جائیں. کسی غزوے پر شرکت کرنی تھی، کسی میدان جنگ میں جانا تھا. اعلان ہوا کہ قافلے والے رک جائیں. کسی نے کھانا پینا ہے تو وہ کھا پی لے.
اور طبی حاجات ہیں تو اپنی حاجات سے فارغ ہو جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ، وہ صحابہ کہ جن کی شان اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ وہ عظیم الشان صحابہ کی جماعت جب رکتی ہے تو اپنے توشہ دان کھولتے ہیں، اپنا قافلے کے اندر جو ساز و سامان والا توشہ دان تھا اسے کھولا تو صحابہ کے پاس روٹیاں تو تھی لیکن سالن کوئی نہیں تھا۔ یہ صحابہ وہ عظیم جماعت جو قطعی جنتی ہیں اور میرے مصطفیٰ کے ایسے عاشق ہیں کہ کائنات میں ان کی مثال ہی نہیں ملتی۔ اور جا کہاں رہے تھے؟ جہاد میں، غزوے میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن حال یہ تھا کہ روٹی تھی، سالن کوئی نہیں تھا، مگر کسی صحابی کی زبان پر شکوہ بھی نہیں تھا، کمپلین بھی نہیں تھی، شکایت بھی نہیں تھی کہ حضور ہم آپ کے ساتھ جہاد میں جا رہے ہیں، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے جا رہے ہیں، ہمارے پاس روٹی ہے، کھانے کے لیے سالن نہیں ہے۔ یہ صحابہ کی جماعت ایسی ہے، کسی کی زبان پر یہ شکوہ نہیں ہے، زبان پر یہ شکایت نہیں ہے، زبان پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف روٹی تھی، پھر بھی وہ راضی تھی اللہ سے۔ اور ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، اللہ نے ہمیں بہت کچھ عطا فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی زبانوں پر شکوے ایسے کہ زبان شکایتیں کرتی نہیں تھکتی۔ اور بھائی غور تو کر، اللہ نے تجھے کیسی انعامات، کیسی نعمتوں سے نوازا ہے، اپنی ذات پر غور کر۔ اگر تیرے پاس یہ نعمت نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اللہ نے تجھے اتنی ساری اور نعمتیں تو عطا فرمائی ہیں، کبھی ان نعمتوں پر شکر کر، اور ایک نعمت کے نام ملنے پر شکایت نہ کر، شکوہ نہ کر، صبر کا دامن پکڑ، صبر سے کام لے۔ اور جو صبر سے کام لیتے ہیں پھر اللہ ان کی کیسی غیبی امداد فرماتا ہے، اللہ ان کی کیسی مدد فرماتا ہے، اللہ ان کے ساتھ کیسا جو غیب و سلوک کرتا ہے۔ حضرات گرامی، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ، کھانے کو روٹی ہے، سالن نہیں ہے، لیکن زبان سے کسی نے شکایت نہیں کی، زبان سے کسی نے شکوہ نہیں کیا۔ اتنے میں ایک شہد کی مکھی میرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آتی ہے، کانوں میں آ کے گنگناہٹ پیدا کرتی ہے، اپنے پروں کی آواز پیدا کرتی ہے۔ شہد کی مکھی جب گنگناہٹ پیدا کرتی ہے تو عجیب سی آواز ہوتی ہے، وہ شہد کی مکھی آ کے گنگناتی ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ شہد کی مکھی کیا عرض کر رہی تھی؟ صحابہ کا ایمان دیکھیں، عقیدہ دیکھیں، صحابہ بھی جانتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سب کی بولیاں جانتے ہیں، وہ پتھروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، وہ درختوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، وہ انسانوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، وہ جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، وہ پرندوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، وہ حشرات الارض کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ میرے آقا سب کی بولیاں جانتے ہیں۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں، کریم محبوب
یہ مکھی کیا عرض کر رہی تھی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شہد کی مکھی عرض کر رہی تھی کہ محبوب آپ اپنے صحابہ کے ساتھ ہماری اس وادی سے جا رہے ہیں اور آپ کے صحابہ کی حالت ایسی ہے کہ ان کے پاس کھانے کو روٹی تو ہے لیکن سالن کوئی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم شہد کی مکھیاں قریب ہی ہمارا چھتا ہے اور اس چھتے کے اندر شہد موجود ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم بڑی بے چین ہیں کہ آپ کے صحابہ روٹی تو ہے سالن کوئی نہیں ہے، کریم محبوب ہم شہد کا چھتا اڑا کے نہیں لا سکتی، آپ کسی کو ہمارے ساتھ بھیجیں وہ شہد لے آئیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کو بھیجا، فرمایا علی جاؤ ان کے ساتھ جاؤ اور شہد لے آؤ۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جاتے ہیں، شہد لے آتے ہیں، شہد کا چھتا لے آتے ہیں۔ صحابہ نے اس صاف اور شفاف شہد کے ساتھ روٹی کھائی، پھر وہی مکھی یا کوئی اور مکھی صحابہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور آ کے پھر بنبناہٹ کرنے لگی، پروں کے ساتھ آواز پیدا کرنے لگی۔ جب وہ چلی گئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ عرض کرتے ہیں کریم محبوب اب بتائیں اب یہ مکھی کیا کہہ رہی تھی، اب بتائیں اب یہ مکھی کیا عرض کر رہی تھی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اس شہد کی مکھی سے پوچھا تھا ہمیں بتاؤ تم شہد کیسے تیار کرتی ہو، یہ شہد کیسے بنتا ہے، اس کے لیے کون سا طریقہ اپناتی ہو؟ وہ شہد کی مکھی عرض کرتی ہے کریم محبوبہ ہم دور دراز کا سفر کرتی ہیں، ہم جنگلوں میں بھی جاتی ہیں، ہم باغوں میں بھی جاتی ہیں، پھولوں کا رس چوستی ہیں، پھولوں کا رس چوس کے لاتی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا ڈیفیکلٹ بڑا امیزنگ سوال کیا، کہا شہد کی مکھی ذرا بتاؤ یہ پھولوں کا رس میٹھا بھی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے، کسیلا بھی ہوتا ہے، دیکھیں نا گلاب کی پتیاں تو ہم کھا لیتے ہیں لیکن چنبیلی وغیرہ کا جو رس ہوتا ہے وہ بڑا کڑوا ہوتا ہے، وہ کھایا نہیں جاتا۔ کہا اے شہد کی مکھی پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، لیکن جب شہد بنایا جاتا ہے، جب شہد تیار ہو جاتا ہے، شہد کا نام ہی آئے تو منہ بڑا میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے، یہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ شہد یہ جو رس ہے یہ کڑوا بھی ہوتا ہے، کسیلا بھی ہوتا ہے، یہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ شہد کی مکھی عرض کرتی ہے محبوبہ جب ہم پھولوں کا رس چوس کے آ رہی ہوتی ہیں، اپنے شتوں کی طرف آ رہی ہوتی ہیں، تو جو ہماری سردار ہے جسے کوئن بھی کہتے ہیں، جسے ملکہ کہتے ہیں، وہ آتے ہوئے اونچی آواز سے درود پڑھنا شروع کرتی ہے۔ جب اسے درود پڑھتے ہوئے ساری مکھیاں سنتی ہیں، وہ ساری درود پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ اس درود کی برکت سے وہ جو رس کڑوا ہوتا ہے، کسیلا ہوتا ہے، اس کو اتنا میٹھا کر دیتا ہے کہ وہ شہد بن جاتا ہے، اتنا میٹھا کر دیتا ہے کہ وہ شہد بن جاتا ہے۔ اس واقعے سے بہت ساری باتیں ہمارے سیکھنے کو ہے۔ اے میرے برادران اسلام، بہت ساری چیزیں ہمارے سیکھنے کے لیے ہیں۔ دیکھیں شہد کی مکھیاں، ایک سائنسی بات بھی عرض کرتا چلوں، یہ جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں ان کا فارمولہ کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ یہ جو شہد تیار ہوتا ہے اس شہد کا سارا فارمولہ ایک کوئن بھی ہوتی ہے، ایک ملکہ ہوتی ہے ان مکھیوں کی، اس کے گرد گھومتا ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں میں آسٹریلیا گیا تو وہاں انہوں نے شہد کے فارم بنائے ہوئے تھے باقاعدہ، جیسے ہمارے یہاں پھلوں کے باغات ہوتے ہیں اس طرح شہد کا انہوں نے جو ہے ایک فارم بنایا ہوا تھا۔ کہتے میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو مکھیاں آتی ہیں شہد تیار کر کے چلی جاتی ہیں، یہ شہد تم کیسے لیتے ہو، یہ شہد کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بالکل سمپل سا کام ہے،
ہم ایک کوئن بھی جو ملکہ ہوتی ہے ان مکھیوں کی ان کو خریدتے ہیں اور ان کو خرید کر چھتے میں ڈالتے ہیں، اور قدرت کا یہ طریقہ ہے کہ اس سردار جو ملکہ ہے اس کو جب شہد کے چھتے میں ڈالتے ہیں تو 2 کلومیٹر ارد گرد کے اندر جتنی مکھیاں ہوتی ہیں وہ خود بخود وہاں جمع ہو جاتی ہیں، وہ خود بخود وہاں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب ہم نے شہد لینا ہوتا ہے تو ہم اس کوئن بھی کو شہد کے چھتے سے نکالتے ہیں، باقی مکھیاں خود بخود چلی جاتی ہیں، تو اس طرح شہد تیار ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں آج سائنس جہاں پہنچی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ہی بتا دیا کہ جب شہد کی مکھیاں رس چوس کے آتی ہیں تو سردار مکھی درود پاک پڑھنا شروع کرتی ہے تو ساری درود پاک پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس درود پاک کی برکت سے اللہ اس رس کو جو کڑوا ہوتا ہے، جو کسیلا ہوتا ہے، مٹھاس میں بدل دیتا ہے۔ اللہ اس کو مٹھاس میں بدل دیتا ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی بتانا چاہوں، آج سائنسدان ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ شہد میں ہر بیماری کی شفا ہے، اور میں کہتا ہوں شفا کیوں نہ ہو، قرآن بھی کہتا ہے کہ شہد میں ہر بیماری کی شفا ہے، اور یہ شفا کیوں نہ ہو کیونکہ یہ شہد تیار ہی درود پاک پڑھ کے ہوتا ہے، یہ شہد تیار ہی درود پاک پڑھ کے ہوتا ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں کہ جب شہد کی مکھی رس چوس کے کڑوا کسیلا رس چوس کے درود پاک پڑھے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر جو گناہوں کی کڑواہٹ ہے، جو بدعمالیوں کی کڑواہٹ ہے، جو اللہ کی نافرمانیوں کی کڑواہٹ ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات چھوڑنے کی کڑواہٹ ہے، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر درود پاک کو نافذ کر لیں تو یہ ساری کڑواہٹ ایمان کی مٹھاس میں بدل جائے گی، ایمان کی مٹھاس میں بدل جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں درود پاک لازمی پڑھا کریں، محبت سے، ذوق سے، شوق سے درود پاک کو اپنی عادت بنائیں، درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، نافذ کر لیں درود پاک کو۔ اور اسی طرح آج کے اس جمعۃ المبارک کا جو عنوان ہے وہ ایک بڑا ہسٹریکل، بڑا امیزنگ، اگر میں کہوں کہ تاریخ کے عجائبات میں سے ایک عجیب و غریب واقعہ، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ یہ واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، جسے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، جسے اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ نے اس واقعے کو قرآن کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کیا، یہاں تک کہ قرآن کی ایک پوری سورت کا نام سورہ یونس رکھا۔ اللہ نے پوری سورت کا نام سورہ یونس رکھا۔ یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو شہر نینوا، موصل کا ایک بہت بڑا یہ شہر تھا، اس شہر، اس علاقے کی طرف رب ذوالجلال نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ اب نینوا کے جو لوگ تھے یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی جو ہے وہ عبادت کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم کو بڑا سمجھایا کہ تم بت پرستی سے باز آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ لیکن یہ قوم باز نہ آتی، انہوں نے جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرنی نہ چھوڑی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو پھر تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اب دیکھیں یہ لوگ کیسے عجیب لوگ ہیں، ایک طرف ایمان نہیں لا رہے اور دوسری طرف یہی لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو کے آپس میں مشورہ کرتے ہیں
کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام بڑے سچے اور بڑے امانت دار آدمی ہیں، اور یہ جو بات کہتے ہیں وہ ہو کر رہتی ہے۔ ان پر خیال رکھنا کہ جب یہ شہر چھوڑ کر جائیں تو سمجھ لینا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ دیکھیں، ایک طرف بتوں کی عبادت بھی نہیں چھوڑ رہے، اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے سچے بندے ہیں، جو یہ کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، غلط بات نہیں کہتے۔ یہ کیسا تصور ہے، ایمان بھی نہیں لانا، اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے سچے بندے ہیں۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور بھی سامنے لائیں، میرے آقا علیہ السلام نے 40 سال جب عمر ہوئی تو اعلان نبوت کیا، کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اعلان نبوت کیا، کہا مکے کے لوگوں کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو سب نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں، آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ دیکھیں کردار کیسا ہے، نبوت کا انکار کر رہے ہیں لیکن صداقت کی گواہی دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے شب و روز کو دیکھا تھا، آپ کی جوانی کو دیکھا تھا، آپ کی تجارت کو دیکھا تھا، لوگوں سے میل ملاپ کو دیکھا تھا، رویے کو دیکھا تھا، کردار اتنا ستھرا کہ کافر بھی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ ذرا ہم تصور کریں، کیا ہمارے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں؟ ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ جو ہے یہ عام ہوتا جا رہا ہے، بات بات پہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں کافر ایمان نہیں لا رہے لیکن گواہی دے رہے ہیں کہ آپ صادق ہیں، سچے ہیں۔ کیسا کردار ہے، ستھرا اور پاکیزہ، اعلیٰ قسم کا کردار ہے آپ کا، پاکیزہ قسم کا ستھرا کردار ہے کہ کافر بھی آپ کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور آج اگر کوئی ہمیں منافق کہہ دے تو ہم کہتے ہیں بھائی ذرا رک، تو منافق کسے کہہ رہا ہے؟ میں تو مسلمان ہوں، میں تو مومن ہوں۔ کیا ہم نے یہ نہیں سنا کہ منافق کی یہ نشانی ہے کہ جو جب بات کرے تو وہ جھوٹ بولے، یا بات کرے تو وہ جھوٹ بولے؟ آج باپ بیٹے سے جھوٹ بولتا ہے، بیٹا باپ سے جھوٹ بولتا ہے، سیٹھ نوکر سے جھوٹ بولتا ہے، نوکر مالک سے جھوٹ بولتا ہے، چیزیں لینے چلے جائیں تو جھوٹ عام ہے، ملاوٹ عام ہے، دھوکہ دہی عام ہے، بات بات پہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر طرح طرح کی بیماریاں آ گئی، برکت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، یاد رکھنا، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے کہ جو رحمت کا فرشتہ اس پہ مامور ہے وہ 1 میل اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ 1 میل اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ اور یہاں کتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں تو وہ رحمت کا فرشتہ ہم سے کتنا پیچھے ہٹ جاتا ہے، ذرا تصور کریں۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اور فرمایا بندہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اب غور کریں ذرا، ایک طرف کذاب ہے اور دوسری طرف صدیق ہے، ہم نے کس فہرست میں جانا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا، میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہم نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اپنے کردار کو پاکیزہ بنانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ کافر کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ سچے ہیں لیکن ایمان نہیں لائیں گے،
ہیں سچے لیکن ایمان نہیں لائیں گے، صداقت کی گواہی دے رہے ہیں، ایسا عجیب رویہ ہے۔ قرآن کہتا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم سے کہا کہ پھر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یہ لوگ رات کے وقت سوئے، جب صبح اٹھے تو آسمان پر عجیب و غریب قسم کے بادل آنے لگے، اور ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کہیں چلے تو نہیں گئے کہ ہم پر واقعی اللہ کا عذاب آ جائے۔ آسمان پہ عجیب و غریب بادل آنے لگے اور یہ قوم کہنے لگی کہ ہم پر ضرور آسمان سے آگ برسا دی جائے گی یا ہم پر اللہ کا اور عذاب آ جائے گا۔ یہ ساری قوم اکٹھی ہوتی ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتی ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے چہروں پر مٹی ڈالتے ہیں، اپنے بچوں کو، عورتوں کو، جانوروں کو اپنے ساتھ لے کر ایک کھلے میدان میں جمع ہو جاتے ہیں اور رو رو کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ اس عذاب کو ہم سے ٹال دے، اے اللہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دے، یہ جو عذاب آنے والا ہے ہم میں اس کی طاقت نہیں ہے کہ ہم برداشت کر سکیں، اے اللہ اس عذاب کو دور کر دے۔ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، بچے بھی رو رو کر دعائیں مانگ رہی ہیں، عورتیں بھی رو رو کر دعائیں مانگ رہی ہیں، یہاں تک کہ عورتیں جو ہے وہ مردوں سے الگ ہو گئیں، مرد اپنی بیویوں سے الگ ہو گئے، حتیٰ کہ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا وہ بھی اس سے معافی مانگتا ہے کہ تم مجھے معاف کر دو، میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، کہیں اللہ کے عذاب ہم پر نہ آ جائے، کسی طریقے سے اس کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے، اس کی رحمت ہم پر اتر جائے۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن کہتا ہے رو رو کے انہوں نے دعائیں مانگی، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ جب کوئی بندہ آنسو بہاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت آ جاتی ہے، اللہ کی رحمتیں آ جاتی ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس مومن کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے ایک آنسو نکلا، ایک قطرہ نکلا، اللہ اس پر جہنم حرام کر دیتا ہے۔ دیکھیں خوف خدا میں رونے کی برکت۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ہم بھی رو لیا کریں کہ اللہ ہماری زندگی تو گزری تیری نافرمانیوں میں ہے، دو آنسو ندامت کے ہم بھی بہا لیا کریں۔ قوم نے رو رو کر فریاد کی تو اللہ کی رحمت کو ترس آیا، اللہ نے اس قوم پر کرم نوازی کی، آسمان پر جو عذاب کے اثرات نمودار ہوئے تھے وہ سارے ٹل گئے، وہ عذاب دور ہو گیا، جس کے اثرات ابھی آئے تھے عذاب نہیں آیا تھا۔ اللہ نے قوم کی توبہ قبول کی، اب ساری قوم حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کر رہی ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈ رہی ہے۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ عذاب تو آیا ہی نہیں، اور میں نے انہیں کہا تھا کہ کل تم پر عذاب آ جائے گا، اگر میں دوبارہ قوم کے پاس واپس آیا تو یہ تو مجھے جھوٹا سمجھیں گے، میں نے کہا تھا عذاب آ جائے گا، عذاب تو آیا ہی نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام آپ کشتی سے نکلے اور سمندر کے کنارے پہنچے، دیکھا ایک کشتی آ رہی ہے، حضرت یونس علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہوئے، اس کشتی کے اندر بیٹھے سوار ہوئے، وہ کشتی چلی، جب بیچ سمندر میں پہنچی، کیونکہ اس وقت یہ انجن اور موٹریں اس طرح کا دور ہی نہیں تھا، کشتیاں ہوا کے ذریعے چلتی تھی، جب وہ بیچ سمندر میں پہنچے تو وہ کشتی وہاں جا کے رک گئی۔ اس قوم کا یہ دستور تھا، طریقہ تھا کہ جب کشتی بیچ سمندر میں جا کے رکتی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم میں کوئی بھاگا ہوا غلام آ بیٹھا ہے، وہ قرآن اندازی کرتے، پرچیاں ڈالتے، جس نام کی پرچی نکلتی اس کو سمندر میں ڈال دیتے۔ انہوں نے قرآن اندازی کی، اللہ کی قدرت دیکھی، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھایا اور پکڑ کر سمندر میں ڈال دیا۔ اب اللہ کے نبی تنہا بیچ سمندر میں ڈال دیے گئے، لیکن زبان پر شکایت کوئی نہیں ہے، صبر ہے۔ کیسا صبر ہے کہ اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کر رہے کہ اللہ تیرے نبی کو سمندر میں ڈالا جا رہا ہے، ہم غور کریں، ہمارے اوپر تھوڑی سی مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، ہم کہتے ہیں او ہو یہ کیا ہو گیا، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔
حالانکہ اگر ہم صبر سے کام لیں تو اس پر اجر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ ہماری امی جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر مومن کو اتنی تکلیف پہنچے کہ کانٹا چبھ جائے، اللہ اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ یہ بیماریاں جو آتی ہیں، یہ بیماریاں بھی اللہ کا انعام ہے۔ اور ایک بزرگ تو یہ کہا کرتے تھے کہ جب تک ان کو بیماری نہ آتی وہ سمجھتے تھے کہ رب ناراض ہو گیا ہے، اللہ ناراض ہو گیا مجھ سے، اس لیے کہ اگر بیماری آتی تو وہ اس کو اللہ کی طرف سے نعمت سمجھتے تھے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو بیچ سمندر میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا، بہت بڑی مچھلی، اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی بڑی مچھلی ہوگی کہ جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور کوئی خراش کوئی تکلیف آپ کو نہیں پہنچی۔ اللہ نے حکم دیا ایک مچھلی کو کہ میرے نبی یونس علیہ السلام کو اس طرح نگلنا کہ ان کو کوئی خراش بھی نہ آئے، کوئی زخم بھی نہ پہنچے اور ان کا بدن بالکل صحیح سلامت ہو۔ اس مچھلی نے آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ 40 دن آپ اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ آپ دیکھیں پانی کے اندر جب بندہ نیچے جاتا ہے تو ایک وہ اندھیرا کہ سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، اور دوسرا اس سے بڑھ کر اندھیرا کہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، روشنی بھی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں سائنسدان کہتے ہیں انسان کے لیے سورج کی روشنی ضروری ہے، اگر یہ روشنی نہ پہنچے تو انسان کا بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ جیسے درختوں کے لیے ضروری ہے اسی طرح انسانوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ 40 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس مچھلی کے پیٹ میں آپ نے ایک بار بھی اپنی زبان پر اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کیا، اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کیا کہ اے اللہ یہ کیا ماجرا، تیرے نبی کو جو ہے اس طرح مچھلی نے آ کر نگل لیا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ تو نبی تھے اور نبیوں کو اللہ نے مقام ہی بڑا دیا ہے، اور نبیوں کی زندگی ہمارے لیے درس ہوتی ہے، اور انہوں نے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ اگر تکلیف آ جائے تو صبر کرنا چاہیے، اگر تکلیف آ جائے تو صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کو ہم بتاتے پھرتے ہیں کیا وہ ہماری تکلیف حل کر سکتے ہیں؟ نہیں، تو پھر رجوع اس ذات کی طرف کرے نا جو تکلیفوں کو دور کر سکتی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ایک وظیفہ پڑھا، ایک وظیفہ پڑھا، اور یہ ایسا وظیفہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، یہ میں نہیں بیان کر رہا، اللہ نے قرآن میں بیان کیا، جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں 40 دن یہ وظیفہ پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ یہ مصیبت جو آئی ہے یہ میری طرف سے ہے، یہ میری کمی کی وجہ سے ہے، اور تیری شان تو بڑی بلند و بالا ہے کہ تیرے سوا عبادت کے لائق ہی کوئی نہیں ہے، تیرے سوا عبادت کے لائق ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن کے بعد سمندر کے کنارے باہر ساحل پر آ کر اگل دیا۔ اب اللہ کے نبی انتہائی کمزور ہو گئے، لیکن 40 دن اندھیرے میں رہے بندہ اور کھائے پیے بھی کچھ نہ تو بدن کمزور ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ جسمانی اور انسانی اعتبار سے ہے، وگرنہ نبیوں کی جو نبوت کے اعتبار سے طاقت ہے وہ تو بہت عرف و والا ہے۔ یہ انسانی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، اور قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ جب اس نے باہر آ کر اگلا تو حضرت یونس علیہ السلام انتہائی کمزور کہ اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، ایک اور کرشمہ دیکھیں قدرت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے سرہانے کی طرف ایک کدو کی بیل کو اگایا، کدو شریف کی بیل کو اگایا۔ اب دیکھیے کدو کی بیل ہوتی ہے عموماً جو زمین پر بچھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی قدرت کہ حضرت یونس علیہ السلام کو سایہ چاہیے تھا دھوپ سے بچنے کے لیے،
تو اللہ نے اس بیل کو درخت میں بدل دیا، اس بیل کو کیا کر دیا؟ درخت میں بدل دیا، بڑا درخت بنا دیا اسے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام اس کے سائے میں رہتے، اب چل پھر نہیں سکتے تھے، بدن انتہائی کمزور تھا۔ اللہ نے ایک بھیڑ کی ڈیوٹی لگائی، بھیڑ اس کی ڈیوٹی لگائی، وہ روزانہ آتی، صبح کو بھی اور شام کو بھی حضرت یونس علیہ السلام کے منہ میں اپنا تھن خود ڈالتی اور دودھ پلاتی چلی جاتی، دودھ پلاتی اور چلی جاتی۔ یہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان کیا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا، مختلف مقامات پر یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کی قدرت، بھیڑ خود آتی، دودھ پلاتی چلی جاتی۔ اس طرح وقت گزرتا گیا، حضرت یونس علیہ السلام کے بدن میں طاقت آئی، جب آپ چلنے پھرنے لگے تو پھر اپنے علاقے کی طرف واپس آئے۔ اب آپ کی قوم تو پہلے ہی ایمان لا چکی تھی، انہوں نے آپ پر ایمان لانے کا اقرار کیا اور آپ کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے۔ دیکھیں یہ قرآنی واقعات ہے، اللہ نے قرآن کے اندر بہت سارے ایسے واقعات بیان کیے۔ ہم دنیا جہاں کی سٹوریاں پڑھتے ہیں، ہم ناول پڑھتے ہیں، ہم کہانیوں کو سنتے ہیں، لیکن قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے۔ آپ قرآن پڑھیں یار، قرآن کے اندر ایسے 100 کے قریب واقعات ہیں جو اللہ کی قدرت پہ دلالت کرتے ہیں۔ اللہ نے پہلی قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں جو اللہ کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں، لیکن ہم قرآن پڑھنے کی طرف آتے ہی نہیں۔ ہم قرآن سے سیکھتے کیا ہے، سمجھتے کیا ہے، ہم نے کبھی یہ تصور ہی نہیں کیا۔ ہم تو کہتے ہیں قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، عربی زبان پڑھ لیں، جو لکھے ہوئے حروف ہیں ان کو پڑھ لیں، ہم نے قرآن کی تلاوت کر لی۔ اور سب سے بڑا المیہ ہمارا یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مکان کا افتتاح کرنا ہے، دکان کا افتتاح کرنا ہے، بچے بلائیں، قرآن خوانی کرائیں، برکت ہو جائے گی۔ بھئی قرآن برکت کے لیے تو اترا ہے، لیکن جو قرآن کا میسیج ہے، جو قرآن کا پیغام ہے، کبھی ہم نے اس کے اوپر غور کیا ہے؟ یہ قرآن برکت کے لیے بھی آیا ہے، یہ قرآن ہماری رہنمائی کے لیے بھی آیا ہے، یہ ہماری ہدایت کے لیے بھی آیا ہے۔ قرآن سیکھنا ہے ہم نے، قرآن اس انداز سے سیکھنا ہے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہمیں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ دیکھیے ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ سنا، بہت ساری اس میں باتیں ہیں کہ جب قومیں اللہ کی نافرمانیاں کرتی ہیں تو پھر ان پر عذاب آ جاتا ہے، اور اگر بندے سے گناہ ہو جائے تو یہ واقعہ ہمیں یہ بھی درس دیتا ہے، صدق کے دل سے 2 آنسو بہا دینا اور دل سے اللہ سے توبہ کرے تو وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ پوری قوم کو معاف کر دیا جب انہوں نے دعا مانگی، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی اور یہ واقعہ قرآن کا ہمیں یہ میسیج دے رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے کہ یار اگر کوئی غم آ جائے، پریشانی آ جائے تو اللہ سے شکوے شکایت نہیں کرنی، صبر کا دامن پکڑنا ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ اور جب بندہ صبر سے کام لیتا ہے، آپ قرآن پڑھیں، اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، باقی کاموں پر ثواب ملتا ہے اور صبر کرنے والوں کو ثواب کے ساتھ میں اللہ خود مل جاتا ہوں، میں اللہ خود مل جاتا ہوں۔ انشاءاللہ اسی طرح قرآنی واقعات کا یہ سلسلہ میں نے شروع کیا ہے۔ آج ایک واقعہ ہم نے سنا، اگلے جمعہ المبارک بھی ہم انشاءاللہ قرآن کا ایک واقعہ سنیں گے اور یہ سنیں گے کہ قرآن ہمیں کیا میسیج دے رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے۔ تو آپ احباب سے یہ گزارش ہے کہ وقت بھی آیا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو جو باتیں سنی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔